اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ نے مناقب و فضائل اہل بیت کہتے ہوئے ہدایہ و تحائف سلام پیش کیے اور الفاظ کا چناؤ ان کی محبت کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں پارہائے صحف غنچہائے قدس۔ پارا کہتے ہیں حصے کو، پیس کو، ٹکڑے کو، جزو کو، اور ہائے فارسی میں جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پارہائے کا معنی ہے اجزاء، ٹکڑے، پیسز، حصص۔ صحف جمع ہے صحیفہ کی، اور صحیفہ کہتے ہیں منزل کتاب کو۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ گویا کہہ رہے ہیں جیسے منزل کتابوں کے پارے ہیں ویسے نبی علیہ السلام کے دولارے ہیں۔ غنچہائے قدس مقدس جنت کے باغ کی ٹہنیاں۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ آب کہتے ہیں پانی کو، اور تطہیر و یطہرکم تطہیرہ سے استعارہ ہے۔ عمومی طور پر میری اور آپ کی جس نطفے کے ساتھ ولادت ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے ساتھ انسانوں کو اس کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر باقی انسانوں کو پانی کی ایک بوند سے۔ وہ بوند خارج ہو تو ناپاک ہوتی ہے، غسل لازم ہوتا ہے، پلید ہوتی ہے، پاک نہیں ہوتی۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا یہ جو خون رسول ہے اس کے لیے پانی ناپاک نہیں، آب تطہیر ہے، پاکیزہ پانی ہے۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ رسول 313 ہیں، انبیاء 1,24,000 کم و بیش ہیں، اور خیر الرسل ایک ہی ہیں جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب رسولوں میں سے بھی بہتر۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، گویا ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس بری لخت جگر مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی والدہ، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے۔ آج ہم صرف وہ تذکرے ہی نہ سنیں بلکہ خود بھی ان کے نوکر بننے کی کوشش کریں اور ان کے طریق پہ چلیں۔ بعض لوگوں نے ناسمجھی کی اور معنی یہ کر دیا کہ ان کے سر کے بال ماہ و مہر کہتے ہیں چاند اور سورج کو، اس نے نہیں دیکھے۔ یہ معنی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی جو محبت ہے اس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں، اور وہ محبت حقیقت پر مبنی محبت ہے، فقط قلبی تعلق کی وجہ سے نہیں، حقیقت کی وجہ سے قلبی تعلق قائم کیا۔ آنچل بالوں کو نہیں کہتے، سر کے بالوں کے اوپر ایک دبیز اور موٹا کپڑا الگ سے لپیٹا جائے جس میں سارے بال محفوظ ہو جائیں، اس کپڑے کو آنچل کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک بڑا دوپٹہ ہوتا ہے جو سارے جسم کو ڈھانپتا ہے، اور اس کو ردائے نزاہت یا چادر کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ سورج اور چاند نے، سورج کی دھوپ نے، چاند کی چاندنی نے ان کے بال نہیں دیکھے، کہا یہ تو سوء ادب ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں ان کے بالوں پر جو کپڑا ہے اس کپڑے پر بھی بلا واسطہ اور ڈائریکٹ کبھی دھوپ نہیں پڑی، اور بڑی چادر کو ہٹا کے کبھی سورج کی دھوپ میں بھی نہیں بیٹھی اور چاند کی چاندنی میں بھی نہیں یوں بیٹھی۔ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔